اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فتنے کے حوالے سے اس آیت میں ذکر ہے کہ اولاد بھی ہے اور مال بھی ہے۔ فتنوں کے ابواب میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ان فتنوں کی آگاہی اور نشاندہی کی گئی ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ چیزیں رونما ہوں گی، فتنوں کے دور میں یہ چیزیں ابھریں گی، تم نے بچنا ہے۔ دوسری چیز ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کہ آپ کا علم غیب کہ 1400 سال پہلے حضور نے آگاہی فرمائی اس دور کے بارے میں جو قیامت کے قریب ہے اور وہ فتنوں کا دور ہے، اور 1400 سال پہلے بتایا تو آج من و ان وہی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک امتی کا غلام کا یہ دل دھڑکتے ہوئے کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، کہ آپ نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی، پیشن گوئی دی ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، دیکھ کر فرمایا، ہم بھی اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تیسری چیز کہ آقا کے ان فرامین کے ذریعے سے بچنے کا علاج موجود ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہم نے بچنا کیسے ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتنے اس طرح انسان کو گھیر لیں گے، مفہوم ہے گھیر لیں گے، کہ انسان گھر میں موجود ہوگا اس کو گھر سے اچک لیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت روزی روٹی وغیرہ کا حاصل ہونا اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہو تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسے آمدنی کی کمی پر شرم دلائیں گے، آر دلائیں گے، جوش اور جذبہ دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ بیوی فرمائش کرے گی وہ اتنا کما رہا ہے، وہ اتنا لا رہا ہے، وہ بھی پولیس میں ہے، اس نے تو بنگلہ بنا لیا، تم بھی پولیس میں ہو، کھانے کے واندے ہیں۔ شرمندگی بیوی بچے دلائیں گے، یہ بھی رشوت میں اپنا ہاتھ گندگی میں مارے گا اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ اب نماز کا چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دینا گناہ ہے کہ نہیں؟ دل آزاری کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح رشوت لینا گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سود لینا دینا، شراب پینا وغیرہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے کہ نہیں؟ شراب بھی پی جا رہی ہے، اس کو بیچا بھی جا رہا ہے، اس کو بنایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ سود کا لین دین عالمی سطح پر ہے اور ہو رہا ہے، کیوں؟ گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اسی طرح رشوت کا لین دین عام ہے، وہ کہتے ہیں رشوت کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں ہونے والا، اس کو اہمیت دے دی، گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، بولے سارے کر رہے ہیں تو میں بھی گنگا نہا لوں، تو یہ نہیں سمجھا جا رہا گناہ، جبھی تو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پرفتن دور کے حوالے سے حدیث پاک جو عرض کی ہے، آج ایسا ہے کہ اگر ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو پھر نیکیاں کرنا آسان ہوگا، گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، پھر آپ جتنا بھی اس کو تقریر کر کے سنائیں، جتنا بھی نصیحت و وصیت کریں، بندہ ماننے والا نہیں، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ پرفتن دور کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال ذریعے سے حاصل کیا یا حرام ذریعے سے حاصل کیا، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں اس میں کہیں سود کا احتمال تو نہیں ہے، کہیں گناہ کا احتمال تو نہیں ہے، حرام چیز کا عنصر تو نہیں پایا جا رہا، تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا کہ پیشن گوئی ہے، یہ سچ ہونی ہے۔ بچنا
میں نے اور آپ نے ہے، اور ہماری جو پناہ گاہ ہے وہ رسول اللہ کی شریعت میں ہے، رسول اللہ کے فرامین میں ہے، دین میں ہے، اسلام میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے۔ ہماری پناہ گاہ قرآن اور حدیث ہیں۔ اسی طرح حقوق کی پامالی کرتے ہوئے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ منصب چھوڑ دیا جائے گا، اس منصب کو ترک کر دیا جائے گا، اس منصب کو اگنور کر دیا جائے گا، تب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ورنہ پہلے کہتے تھے نا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا محلے والے بائیکاٹ کرتے تھے اس کو سلام نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، وہ خود ہی شرمندہ ہو کے توبہ کرتا تھا اور مسجد میں نماز کے لیے آ جاتا تھا۔ اسی طرح مشہور ہوتا کہ فلاں سود کا لین دین کرتا ہے، یا تو اس کو محلے سے اس کو بھگا دیتے تھے جیسے تیسے کر کے، وہ خود شرمندہ ہو کر نکل جاتا تھا اور اس کو نکال دیتے تھے یا بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح رشوت کا معاملہ کرتا تھا یا شراب پیتا تھا، اس کے ساتھ بھی بول چال ختم کر دیتے تھے یا اس کو اس کے گھر سے نکال دیتے تھے۔ اتنا اتھارٹی ہوتی تھی لوگوں کے پاس، کیوں کہ خوف خدا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو خرابی ہے، یہ جو آگ ہے، یہ بڑھتے 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 میرے گھر نہ پہنچ جائے، اس لیے یہیں پر اس کو بجھا دو۔ تو پھر ایسے زمانہ جو ہے کروٹ لیتا گیا۔ لوگوں نے کہا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، وہ تو اس کے گھر میں آگ لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں لگے گی۔ لگتے 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 یہ برائی کی آگ سب کے گھر میں آ گئی ہے، کیونکہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا، اہم فریضہ تھا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا، چھوڑ دیا ہم نے، چھوڑتے 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 اس آگ نے ہم سب کو لپیٹے پہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے اور اپنے مال کے ہو گئے تو فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، مطلب ان کو اپناؤ، ان سے محبت رکھو اور ان کو برتو، لیکن یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، آخرت کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک اور آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ پہلے بنا یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس آیت میں کہا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی میں گزارنے کا سامان ہے، زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تم امید بھی اللہ تعالیٰ سے رکھو گے، اور باقیات رہنے والی صالحات جو ہیں، نیکی ہیں، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو والا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مال اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر جو باقیات و صالحات ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ باقیات و صالحات کیا ہیں، یعنی باقی رہ جانے والی جو اچھی اور بہترین عمدہ اعلیٰ چیزیں یہ کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ ہے باقیات صالحات۔ مال چوری ہو گیا، کسی کا مال چوری ہو گیا، اسکیم ہو گیا، جیب کٹ گئی، 10,000 سے اوپر تھے، جیب کٹ گئی، پرس وغیرہ، یا ڈکیتی پڑ گئی، یا پھر اغوا برائے تاوان کا لیٹر آ گیا، یعنی جس میں مال کا نقصان ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، اس میں کتنا بڑا صدمہ لگتا ہوگا بندے کو۔ امیجن کریں اور تصور کریں، جس کے ساتھ ہوا ہے وہ تو تصور کر لے کہ وہ جو صدمہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ تصور کریں، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، مال ہے نا، پیسہ ہے نا، مجھے پتہ ہے صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہمیں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں ہم مبتلا ہو گئے تو ایمان والا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ اب یہ تصور کر لیا، امیجن کر لیا کہ کتنا بڑا بھاری نقصان ہونے کے بعد کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، بندہ یا تو موت بھی مانگتا ہوگا کہ اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس کا میل دھلتا ہوگا، مبتلا رہتا ہوگا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ اس سے کہیں زیادہ صدمہ ہمیں نماز چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔
اس سے زیادہ صدمہ ہمیں ایمان سلب ہونے کے خوف پر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ صدمہ ہمیں ایمان کے چھن جانے پر ہونا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے۔ میں اپنی مال سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی تدبیر کرے، ایسا کرنے والا اپنا ایمان سلامت لے کر جائے گا، ایسی بشارتیں حدیث میں موجود ہیں۔ کون اتنا حفاظت کر رہا ہوگا ایمان کی؟ جو کہتا ہے میں ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں، وہ امیجن کر لے کہ مال کا صدمہ اس کو کتنا پہنچتا ہے اور ایمان کا ڈر اور خوف اس کو کتنا ہوتا ہے، نماز چلے جانے پر کتنا ہوتا ہے، امیجن کر لیں، پتہ چل جائے گا۔ نماز چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا نماز چھوٹ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں غیبت کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا یار میں رشوت لے رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں شراب پیوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں زنا کر لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں سود لے لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میں ملاوٹ کر کے مال بیچوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں رشوت لوں۔ فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی فرق پڑتا ہے، غیبت کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے، نماز چھوڑنے سے بھی فرق پڑتا ہے، دھوکہ دینے سے بھی فرق پڑتا ہے، رشوت کا لین دین کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے، شراب پینے سے بھی فرق پڑتا ہے، سود کا لین دین کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان سلب ہونے کا خطرہ اور عذاب میں مبتلا ہونے کا خطرہ، یہ فرق پڑتا ہے۔ اگر اس کا بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑے یا نہ پڑے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑنا چاہیے، جب بھی نماز چھوٹے تو فرق پڑنا چاہیے، جھوٹ بول دے تو فرق پڑنا چاہیے، گناہ کر لے تو فرق پڑنا چاہیے، برائی ہو جائے تو فرق پڑنا چاہیے۔ جب یہ فرق آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو نیکی اور بدی میں فرق محسوس ہوگا، حلال اور حرام میں فرق دکھائی دے گا، نیکی اور بدی میں فرق دکھائی دے گا۔ اگر آپ کو فرق پڑنے لگا تو، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو حلال حرام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نیکی اور بدی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑنا چاہیے نا، فرق پڑنا چاہیے، نماز چھوٹنے پر بھی فرق پڑنا چاہیے۔ تو باقیات و صالحات کیا ہیں؟ کتنی مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنی مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنے والے ہیں، جو کہ حضور فرما رہے باقیات تو یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدمہ ہو جائے، مال چوری ہو جائے، دھوکہ ہو جائے، فراڈ ہو جائے، دل دکھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ نقصان ہو جائے، یہاں تک کہ موت، میت ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے، باپ ماں بھائی بہن یا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے، کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی نعمت آپ کو لوٹا دے گا یا اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ پھل ملے گا آپ کو، بالکل ملے گا۔ دیکھیں، نقصان ہو جانے پر دکھ نہیں کرنا چاہیے بھئی، اس پر کرنا کیا ہے، اس پر دکھ ہونا چاہیے، اس پر تربیت ہے ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی، وظیفہ یہ پڑھ لیا جائے۔ بالفرض اگر اس کا نعمت بدل نہ بھی ملے، ازالہ نہ بھی ہو، تو آپ کو صدمہ کس بات کا؟ جو چیز چلی گئی واپس تو نہیں آنے والی، لیکن خوشی اس بات کی ہوگی کہ میں نے اسلام کو فالو کیا ہے اور صبر سے کام لیا ہے۔ اللہ دنیا میں نہیں تو قبر میں اور آخرت میں اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پہلے کیا تھا؟ اولاد اور مال کیا ہے؟ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ پھر کہا یہ دنیا کی زینت ہیں، برتو لیکن ایسے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور باقیات اور صالحات کو ترک مت کرو۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ اب سمجھو اس بات کو، پہلے میں اور اس سے بڑا فرق ہے کہ اب میں نے تمہیں اولاد دی ہے اور مال بھی دیا ہے، تو اے ایمان والو، یہ اولاد اور یہ مال تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیسے غافل کرے گی اولاد؟ خود اولاد بولے گی ابا نماز پڑھنے مت جاؤ، بیوی بولے گی نماز پڑھنے مت جاؤ۔ کسی کی بیوی نے نہیں کہا ہوگا، کہا ہے آپ کی بیوی نے، کسی کی، آپ کی تو آئے گی ابھی، کسی کی بیوی نے کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے مت جاؤ، کسی کی اولاد نے آپ کو کہا ہو کہ مت جاؤ نماز پڑھنے، تو پھر کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں یہ سفر کرے گا، مال کمائے گا، دبئی جائے گا، سعودی عرب جائے گا، UK جائے گا، لندن جائے گا، امریکہ جائے گا، دبئی جائے گا، اور اسی سفر کے دوران نماز ترک کر دے گا۔ مال کمانے گیا اولاد کے لیے، اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔
اولاد کی محبت نے نماز سے غافل کر دیا، اولاد کی محبت نے، فکر نے اور پریشانی نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ چاہے اولاد کی طرف سے صدمہ ہو یا آزمائش و پریشانی ہو، آنا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آپ کے پورے وعدے اللہ سے ہونے ہیں۔ آپ دکھ بھی اللہ کو سنائیں، درد بھی اللہ کی بارگاہ میں بانٹیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نعمت بن جائے گی، آپ کا مال آپ کے لیے زحمت کی بجائے نعمت بن جائے گا۔ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور پھر فتنے سے بچیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ رکیں، نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جو سارے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اس میں سارے ہی سب اپنے ہاتھوں کے ہیں، کرتوت شکوا ہے، زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ مختلف عذاب میں مبتلا ہونے کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے حضور نے کہا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا، ہم سب نیکی کی دعوت دیتے رہیں، یہ حکم دے رہے ہیں آقا کریم قسم دے کر، اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی تھی، ایک دوسرے کو برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، تو وہاں پر 3 طبقے کے لوگ رہتے تھے، ہفتہ والے دن والی آیت۔ کب ہم نے نیکی کی دعوت دی، کب ہم نے برائی سے منع کیا، کب ہم حق بات پر ڈٹے رہے، کب ہم نے حق بات کہی، کب ہم نے حق بات پر کسی کا ہاتھ پکڑا، کب ہم نے سچی بات پر کسی کو روکا۔ ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، اپنے ذاتی معاملات ہو تو جدی پشتی جو خاندان میں کوئی ہوگا اس کا نام لے کر کہ میں فلاں دا پتر ہاں، میں یوں کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، اکا کچھ نہیں کر پائے گا، اکاڑ کچھ نہیں پائے گا، بس گیدڑ بھبکیاں دے کر وہ کہے۔ دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں دیکھو، سالے سے وضو ہی نہیں ہوتا، سردی لگتی ہے صحیح، گرمی لگتی ہے صحیح، یہ حالت ہے ساری۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اس جیسا شیر کوئی نہیں۔ اب میں تیرے اون کر دے سر، اون کر دے سر، تو کیا سمجھ لو میرے کو، میرا خاندان تے کو پتہ کیا نہیں، چیر پھاڑ دینے والا خاندان ہے۔ وہ بہادر رہا، وہ شیر رہا، اور لکڑ بکا جڑی بلا ہے، وہ ٹیگر رہا، وہ چیتا رہا۔ نماز مطلب میں شرمندہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جملے کبھی آپ اس دماغ میں دہرائیں کہ جب کسی کو تڑی دے رہے ہو نا، کسی کو آپ نیچا دکھا رہے ہو اور حقیر سمجھ رہے ہو نا، اس وقت نماز کا وقت جب نکل رہا ہو نا، اپنے آپ سے بات کر لیں۔ یہ واقعی یہ بزدلی ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، یہ ہمت والا نہیں ہے۔ ہمت والا، طاقت والا عظیم انسان وہ ہے جو ٹائم پر نماز میں حاضری دے، سردی میں سردی کی پرواہ نہ کرے، گرمی میں گرمی کی پرواہ نہ کرے، بارش میں کیچڑ کی بارش کی پرواہ نہ کرے، اندھیرے کی پرواہ نہ کرے۔ نماز کا وقت ہو تو کھڑا ہو جائے، بازو اوپر کر لے، وضو کر کے شامل ہو جائے، بلکہ یوں بہادری دکھائے کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، سردیوں میں۔ یہ ہے بہادر، یہ ہے مرد قلندر۔ یہ دنیا کی بہادری نہیں ہے، یہ سب تکبر ہے، غرور ہے، درست نہیں ہے۔ ہم پرفتن دور میں ہیں، فتنے سے، دھوکے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میں آگاہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بھی بچے، اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھیں، اپنے آپ کو تگڑا نہ سمجھیں۔ یہ بندے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ٹریننگ کے ساتھ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو اچک لیں گے اور پتہ چلے گا پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، جیز کیش اکاؤنٹ خالی ہو گیا، اسی پیسہ اکاؤنٹ خالی ہو گیا، بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ کیا کیا تھا؟ بس وہ معلومات مانگتے جا رہے تھے، میں معلومات دیتا جا رہا تھا۔ وہ لالچ کے ذریعے سے یا دھوکے کے ذریعے سے یا فساد کے ذریعے سے یا فتنے کے ذریعے سے یا جذبات سے کھیل کر وہ کمائی کر جائیں گے، اور اس طرح اربوں نہیں کھربوں روپے پاکستان میں مسلمانوں کے، مظلوم مسلمانوں کے لوٹے جا رہے ہیں۔